اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ سورۃ صف ہے اور مدنی سورت ہے اور 14 آیات اور 2 رکوع ہے۔ نزول کے اعتبار سے 109 ہے، موجودہ ترتیب میں 61 ہے۔ قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے جو ما سبق کا تکملہ و تتمہ ہے۔ سورہ حدید میں انفاق اور جہاد کی تاکید تھی، تو سورۃ صف میں کہا کہ پگھلی ہوئی تانبے کی دیوار کی طرح مضبوط رہو۔ سورۃ مجادلہ میں کہا کہ دفع فحشاء، منکر من القول وزورا رہنے دو۔ تو سورۃ صف میں کہا کہ منکر من القول وزورا کے مرتکبین دوسرے کو شکست نہیں دے سکتے، وہ خود شکست خوردہ بنتے ہیں۔ سورۃ حشر میں اہل کتاب بن قریظہ وغیرہ کا حشر نشر بتایا بوجہ ایمان نہ ہونے کے، اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو پس پش ڈالنے کے، اور ان میں موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر کیا۔ سورۃ صف میں بتایا کہ تم اپنے نبی اور رسول کی ہدایات پر جمے رہو، کائنات تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ سورہ ممتحنہ میں بتایا کہ امتحان تو سب پر آتا ہے، امتحان مومن پر بھی آتا ہے اور کافر پر بھی، لیکن کافر کی عاقبت نہیں ہوتی اور مومن کی عاقبت بخیر و عافیت ہوتی ہے۔ اس لیے سورۃ صف کو جہادی مسائل میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ فقیہ امت مولانا مفتی محمود صاحب اکثر تقریر میں بھی اور نماز میں بھی اس کی تلاوت فرماتے تھے، کیونکہ وہ اس سورت کے اہداف سے بہت قریب سے واقف تھے۔ قرآن کریم کے سورتوں کے بھی احوال ہوتے ہیں اور قرآن کریم کے بیان کرنے والوں کے بھی احوال ہوتے ہیں۔ پیغمبر نے بیٹھ کر بھی نمازیں پڑھائی ہے اور ممبر پر کھڑے ہو کے بھی پڑھائی ہے اور محراب میں بھی پڑھائی، تینوں نمازیں منقول ہیں، اور سفر میں بھی پڑھائی ہے۔ یہ کہنا کہ یہ کیفیت ایسی ہے اور یہ باہر نہ جائے، یہ ناپختہ ذہن کا کام ہے۔ تمام کی تمام احوال باہر جانا چاہیے تاکہ قرآن پر ایمان رکھنے والے، قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے والے قرآنی زندگی کو سمجھ لیں۔ ہمارے خیال میں اب تک جتنے درس ہوئے ہیں احزاب اور نور کے علاوہ سب سے اہم اور محترم شان درس آج ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ مخلوق جو آسمان و زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ یعنی سورت مسبحات سبع میں سے مخلوق خدا کی توصیف اور تقسیم کیا کرے گی؟ یہ اقرار ہے معبودیت کا اور اعتراف ہے عجز عبدیت کا کہ بے عیب آپ ہے، ہم نہیں ہیں، ہمیشہ سے آپ ہے، ہم نہیں ہوں گے، سلطنت تیری ہے، ہماری نہیں ہے، بادشاہان تیرے محتاج ہے، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ مطلب ہے سبح یسبح۔ اس کا اثر پڑھنے والے پر، اعتقاد والے پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے عیوب، بیماریاں، قبائح، کمی کوتاہی کم کر دیتا ہے، بخلاف حمد کے، ثنا کے
بزرگی اور تقدس کے کہ وہ انسان میں خصلت خیر کی ابواب البر والصلہ آ جاتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو ایسی باتیں جو خود کرتے نہیں ہو؟ اہل کتاب کی یہ عادت تھی کہ وہ کلام تو بڑا اچھا کرتے تھے لیکن پھر پیچھے پلٹ جاتے تھے، اور یہ ان کا ایک اختیاری فعل تھا۔ کوئی اضطراری ہوتا تو اللہ معاف کر دیتا۔ ایک آدمی نے کسی کے نماز باجماعت کی بڑی تاکید کی اور وہ خود بیماری کی وجہ سے شریک نہ ہوا تو آیت کے وعید میں وہ شامل نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی نے نماز باجماعت کی تاکید کی اور کوئی عذر نہیں تھا اور وہ جماعت کا پابند نہیں ہے، وہ یقیناً وعید شدید کا سزاوار ہے۔ دونوں باتوں میں فرق کرنا ضروری تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ پاک ہمیں توفیق دے تو ہم دین پر کروڑوں خرچ کریں گے، تو ظاہر بات ہے اگر ہم اس قابل نہ بھی ہوئے تو ہمیں نیات کا اجر تو ملے گا نا۔ خدا کے ہاں احسن نیت چپتی نہیں ہے، سیئات اور نیات کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کی کہ مجھے ایک جوڑے نے کہا تھا کہ آپ ہماری بڑی لاڈلی بیٹی ہے، اس کی شادی ہے، آپ استخارہ کریں۔ میں نے کہا میں نے کبھی کسی کے لیے استخارہ نہیں کیا اور میں منع کرتا ہوں کہ ہر شخص استخارہ خود کرے۔ حدیث شریف میں بھی ہے۔ اس نے کہا نہیں ہمارے لیے کر لیں۔ ان کے احسانات توجہات دین کی طرف پہلے سے تھی، میں مجبور ہوا، میں نے ان کے لیے استخارہ کیا۔ استخارے میں 2-3 دفعہ جو جواب آیا اس کا موقف سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ جو بھی جواب آیا، میں نے کہا وہ جواب استخارے سے متعلق نہیں ہے۔ تو جیسے ہی میں نے کہا تو انہوں نے فوراً اٹھ کے چیک بک نکالا، اس نے کہا یہ تو ہے نہیں استخارہ ہے نہیں استخارہ ہے کہ پہلے یہ کام کیا جائے، پھر اگر کلیئر کٹ ہو گیا، شادی ہو گئی، خیر و عافیت سے ہو گئی، بچے شروع ہو گئے، طرفین خوش و خرم ہو گئے۔ میری جرت نہیں تھی، میں نے کہا رہے وہ کہتے ہیں میری لڑکی کی زندگی یہاں کیسے گزرے گی، اور مجھے کہتے ہیں ان کے پاس اتنے رقم ہے پہلے وہ دے، یہ کیا جرمانہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ صحیح ہے۔ تو خدا تعالیٰ ہمارے باتوں کا بھی پابند نہیں ہے، اللہ اپنے نظام کو جو چلا رہا ہے، کائنات کو اس کا پابند بنا رہا ہے۔ تو اے ایمان والو کیوں کہتے ہو ایسی باتیں جو تم کر نہیں سکتے؟ کبر مقتا عند اللہ، بڑی بات ہے ناپسندیدگی کی خدا کے ہاں، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ کہو اور پھر کرو نہیں۔ ہارون الرشید کے بیٹے امین اور مامون قاری صاحب سے پڑھ رہے تھے، غالباً یہی آیت آئی تو قاری صاحب نے بچوں کو کہا ذرا اونچا پڑھو، بار بار پڑھو۔ ہارون متوجہ ہو گیا اور اس نے منشی کو بلایا، اس نے کہا کہ گزشتہ مہینے قاری صاحب سے تنخواہ بڑھانے کا کہا گیا تھا۔ آپ نے کہا فوراً کہا یہ ٹھیک کہہ رہے، بڑھاؤ۔ کہ ایمان والو کیوں وہ باتیں کرتے ہو جو پھر پورا نہیں کرتے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو قتال کرتے ہیں اس کے راستے میں مضبوط قطار باندھ کر۔ تقاضا جب قطار کا ہو تو قطار پہ کھڑے ہوں گے، اور تقاضا جب
مختلف طریقے سے ہو، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ صفوں میں قدر فاصلہ کرو، یہ فقہی تقاضا ہے۔ احتیاط فی الامور ابو حنیفہ کیا واجب ہے الا القراءۃ کما فی الہندیہ۔ امام محمد سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ مسجد کے طاقات میں کھڑے ہوتے ہیں، جمع انہوں نے کہا سب صفے ہیں، تو اس سے استدلال کیا گیا کہ دور و دراز کے لوگ بھی صفوں میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اور اسلام کے دو قاعدے بن گئے، ایک قاعدہ یہ کہ صف در صف ہو، پاؤں پاؤں کے قریب میں ہو، مونڈے مونڈے کے سیدھ میں ہو، یہ تسویۃ الصفوف کہلاتا ہے۔ دوسرا قاعدہ اسلام کا یہ ہے کہ نہیں، علم بے انتقالات الامام کافی ہے، صف قبلہ رخ ہو، امام کے پیچھے ہو، آگے نہ ہو، اور ایسی جگہ سے ہو کہ علم بے انتقالات الامام ان کو حاصل ہو، تو ایسی صورت میں یہ جماعت بھی جائز ہے۔ عالمگیری جلد اول صفحہ 167 پر اس پر 500 فقہاء نے فتویٰ لکھا ہے جواز کا۔ تو ہم جیسے بیماران جو دور و دراز نماز پڑھتے ہیں، ہمارے لیے اللہ نے اس وسیع دین میں اور رحمتوں کے دین میں وسعت پیدا کی ہے۔ کوئی شخص مسئلہ نہ جانتا اور وہ کہتا ہو کہ اس کو نئی شو کرے، ہمارے مزاج کے خلاف ہے، تو یہ اس کی بے عقلی ہے، اس کو شو کرے۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے علماء کرام جو اپنے اپنے وطن چھوڑ کر کے آئے ہیں اور وہ کراچی میں آباد ہے، گھر ہے، بال بچے ہے، اور اپنے وطن کے گھر انہوں نے کرایہ پر دیے ہوئے ہیں یا اپنے رشتہ داروں کے سپرد کیے ہیں، یا گھر نہیں ہے، صرف زمینیں ہیں، تو یہ لوگ جو اپنے وطن جاتے ہیں نا، تو یہ اپنے آپ کو مسافر سمجھتے ہیں۔ یہ ان کو مغالطہ ہوا ہے تأہل کے لفظ سے کہ اہل و عیال سمیت رہ رہا ہو۔ چنانچہ جامعہ کے بزرگ اور مقتدر استادوں سے میں نے سنا، میں نے ایک موقع پر ان کو کہا کہ فقہی مسئلہ یہ نہیں ہے، فقہی مسئلہ یہ کہ ایک پلنگ کے برابر جگہ بھی ملکیت ہو، خواہ وہ تعمیری ہو یا تخریبی ہو، جنگل ہو، زمین ہو یا بیٹھک ہو، یہ وہاں پہنچے گا تو وطن اصلی میں آئے گا۔ چنانچہ وہ بڑے حیران ہو گئے، انہوں نے کہا میں 40 سال سے ہی سفرانے پڑھے، میں نے کہا دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اجتہادی مسئلے میں اتنی خطا برداشت نہیں ہے، عالمگیری میں موجود ہے صاف ستھرا کہ امام محمد کہتے ہیں کہ اگر عقار بھی وہاں باقی ہے نا، یہ جہانگیر میں ہمارے گھر ہے، ہم رہ نہیں رہے۔ کئی لوگوں کے اپنے اپنے وطن میں زمینیں ہیں، باغات ہیں، رہ نہیں رہے، وہ وہاں پہنچتے ہی وطن اصلی ہے، اور 2 فرض کے بجائے 4 فرض پڑے گئے، ظہر عصر عشاء۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ صورت اور اس کا درس تمام دروس میں اعلیٰ درس ہے۔ صرف اس کو نہ دیکھا جائے کہ میں بیمار ہوں، بیمار تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ دا جندن دے چے بجوڑ کلنا جوڑے، او سخدے دے چے بتل تل تل جوڑے۔ بیمار کا درد زیادہ زوردار ہوتا ہے، وہ تمام قوا استعمال کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، بے شک اللہ پسند کرتے ان لوگوں کو جو قتال کرتے اس کے راستے میں جم کر، پوزیشن سے، ڈسپلن سے۔ آج کا ڈسپلن یہ تھا کہ فوراً در شروع ہو جائے، کبھی ڈسپلن 100.3 کا، کبھی 3 کا، اور کل چونکہ ڈاکٹر عبدالصمد صاحب بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ وکسر اللہ امثالہم واتباعہم، مجھ فقیر و عاجز کو دیکھنے تفصیل سے آ رہا ہے، شاید درس نہ ہو، یہی اوقات ہوتے ہیں ملنے کے۔ تو ڈسپلن سمجھنے والوں ڈسپلن سمجھو۔ صرف اعتراض کرنا تو آدمی باپ پر بھی کر سکتے ہیں، ماں پر بھی کر سکتا ہے،
لیکن وہ اعتراض نہیں ہوتا، وہ حقیقت میں بے شرمی و بے حیائی ہوتی ہے۔ جن سے دینی علوم سیکھے جاتے ہیں اور جن کے دینی علوم اور عقائد اسلام پر اعتماد کیا جاتا ہے، ان کے اوقات کار پر اوپر نیچے ہونے پر یہ کہنا کہ یہ بھی ڈسپلن ہے، یہ ایسے لوگوں کا کام ہے جو نسب یا حسب کے اعتبار سے خطا کے درکار ہو۔ زیادہ کچھ نہیں کہتا ہوں۔ اور ان کی غلط رپورٹنگ مجھے نہ کیا کرو، ورنہ پھر یہ ایسا جواب سنیں گے کہ ان کو نیند نہیں آئے گی۔ بے شک اللہ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو جہاد کرتے اللہ کے راستے میں قطار باندھ کر، مراد ہے ایک نظام سے، امیر الجیش کے کہنے سے، امیر المومنین کے حکم پر، مفتی اعظم کے فتوے سے، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ دیوار ہے سیسا پگھلائی ہوئی یا تانبے کا پگھلا ہوا، مراد یہ کہ مضبوط عمارت جیسے رہتی ہے، اس طرح یہ لوگ بھی اللہ کے دین کے راستے میں مضبوط رہتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے بڑے واقعات ہیں کہ لوگوں نے سخت حالات کے باوجود مسائل دین کا ساتھ دیا ہے۔ یوسف افریقی کا بڑا قیمتی شعر ہے، نہیں ممکن کہ رلائے غم دوران تو مجھے، میں نے ہر حال میں ہنسنے کی قسم کھائی۔ اور جس گل کو دل دیا ہے اور جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے اور یا جاں قفس سے چھوٹے۔ اور جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان کی کوئی بات نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے، آج ہے کل نہیں ہوں گے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان فرمایا کرتے تھے، مصائب رہنے دو، مسائل سنو۔ بی بی فاطمہ نے وفات رسول پر نہیں کہا کہ مجھ پر وہ تکلیفیں ڈالی گئی، اگر دن پر ڈالی گئی تو رات ہو جائے گی۔ مولانا عبدالحی نے جو اپنے استاذ کو لکھا، مولانا عبدالشکور صاحب جس کا قبر مینئی میں ہے، علیہ جرا ما جرا لو جرا علی الماء لانجمد، میرے اوپر وہ تکلیفیں گزرتی ہے کہ اگر پانی پر آئی تو وہ منجمد ہو جائے گا۔ تو مولانا عبدالشکور نے ان کو جواب لکھا، علیہ جرا ما جرا لو جرا علی الجبال لانذهب، جو تکلیفیں مجھ پہ گزرتی ہے اگر پہاڑ پہ آئی تو پگھل جائے گا۔ دین آسانیوں کا نام ہے، دین تو پہاڑوں کو ہموار کرنے کا نام ہے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم لم تؤذوننی، اے میری قوم کیوں تم تکلیفیں دیتے ہو، وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، اور تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہارے لیے۔ پیغمبر کو تکلیف دیتا ہے۔ فلما زاغوا، جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کیے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے بے راہ روی والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، یاد کرنے کا ہے جب فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے،
یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں خدائی رسول ہوں تمہارے لیے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور تصدیق کرتا ہوں اگلی کتاب تورات کی، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور خوشخبری دیتا ہوں ایک پیغمبر کے آنے کی جس کا ایک نام احمد ہوگا۔ او دا مرحبا آواز رات لولہ رآنا، احمد نبی سلطان معراج دے مبارک شاہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کے دو نام بڑے ہیں، احمد اور محمد، جیسے اللہ کے دو نام بڑے ہیں، اللہ اور رحمان۔ قرآن کے دو نام بڑے ہیں، قرآن اور فرقان۔ دولابی اسماء کنہ میں لکھا ہے، یجوز للرجل ان یتسمی او یتکنی باسماء شتیٰ و بکنہ شتیٰ، ایک آدمی کے کئی نام اور کئی کام ہو سکتے ہیں۔ یہ شیخ الحدیث بھی ہے، یہ شیخ التفسیر بھی ہے، یہ فقیہ وقت بھی ہے، یہ مفتی عالمگیر بھی ہے، یہ امام بھی ہے، یہ خطیب بھی ہے۔ کتنے نام اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ لفافے میں لکھا ہوتا تھا شیخ الحدیث کو ملے، خط سیدھے میرے پاس آتا تھا۔ فلما جاءہم بالبینات، جب آ گئے وہ معجزات لے کر، قالوا ھذا سحر مبین، کہنے لگے یہ جادو واضح۔ عبد الماجد دریاوادی نے لکھا ہے کہ یہ فارقلیت کا لفظ جو گزشتہ کتابوں میں آیا ہے، فارقلیت، اس کا معنی بنتا ہے عربی میں محمد اور احمد۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذب، کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گھڑے اللہ پر جھوٹ۔ وهو يدعى الى الاسلام، اور اس کو دعوت بھی دی جاتی ہے اسلام کی۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دے خدائی نور کو اپنے منہوں سے۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنا نور پورا کرے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر لوگ ناپسند کرے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، اللہ وہی تو ہے جس نے بھیجے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ۔ کہتے ہیں دین حق کے دلائل جو ہے نا وہ ہدا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کر دے اس کو تمام دینوں پر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک نہ چاہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ، میں بتانا چاہتا ہوں تم کو ایسی تجارت، تنجیکم من عذاب علیم، جو بچا دے تم کو دردناک عذاب سے۔ دنیا کی تجارت ہے تو دنیا کے فائدہ دیتی ہے، یہ اخروی عذاب سے بچائے گی۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان رکھو اللہ رسول پر، اور جہاد کرو اس کے راستے میں مال اور جان سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو بتا دو تم کو ایسی تجارت جو نجات دے تم کو دردناک عذاب سے۔ اللہ اللہ، دنیا کی تجارت یا اچھی یا بری،
لیکن آخرت کی تجارت تو عذاب سے بچاتی. تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں مال اور جان سے. مال کو پہلے ذکر کیا، اس کی ضرورت ہم وقت ہے، جان تو کبھی کبھی خرچ کرنی ہوتی ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جاننے والے. ہاں، دنیا کی تجارت کیا ہے؟ ظہیر الدین اینڈ کمپنی والا، اس کو بتایا کہ آپ پر تو ٹیکس کم لگا ہے، زیادہ ہونا چاہیے، پخ جان نکل گئی. اب کتنے لوگ مال کی خوشی میں اور مال کے غم سے جان دے گئے. چاچے کڑی دی دنیا تاثری دی، داغی پر سر پرتی خاوری ریدی. رحمان بابا کہتے جس نے اس دنیا کی کوشش کی اس کے سر پر ہمیشہ مٹی اور راکھ رہی. چاچے کڑی دی دنیا تاثری دی، داغی پر سر پرتی خاوری ریدی. کسکار دے رحمان خود دید دے، انور کارون تش وسواس اور بے احساس. کوئی کام ہے تو دین کا ہے، باقی تو وسوسے ہے اور بے بنیاد ہے. یغفر لکم ذنوبکم، معاف کر دے گا تمہارے لیے گناہ. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کر دے گا تم کو ایسی جنتوں میں کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں. 4 نہریں سورہ محمد میں ہے، پانی کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر، دودھ کی نہر. ابن قیم نے کتاب لکھی ہادی الارواح، اس میں کچھ اور تفصیل بھی کی ہے. ومساکن طیبہ، اور رہائش گاہیں صاف ستھری. فی جنات عدن، ہمیشہ کی جنتوں میں ہوں گے. عدن کے معنی ہمیشہ، دنیا کا باغ، دنیا کا ادارہ، دنیا کا دفتر. مرا در منزل لیلا، کہ میں اپنے محبوبہ کے گھر میں کیا خوش ہو جاؤں. جرس پر آدمی دار کے بربندید محمل ہا، مرا در منزل لیلا چے امن و عیش چو ہر دم. حافظ صاحب کہتے ہیں میں لیلا کے گھر میں کیسے خوش ہو جاؤں کہ مجھے کہتے کہ میں تھوڑا سا وقت باقی ہے. اور جرس فریاد میدارت کے بربندید محمل ہا، گھنٹیاں بج رہی ہے کہ جلدی جلدی سامان باندھو. آخرت کی خوشی بکمال ہے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور فتح بھی ہے جس کو تم چاہتے ہو. شاید غزوہ خیبر ہو یا اور ہو. نصر من اللہ وفتح قریب، اس سلسلے میں بھی خدا کی مدد اور فتح نزدیک ہے. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے مسلمانوں کو. بڑے بڑے علماء 51 میں گرفتار تھے قادیانیوں کے خلاف. تو اس زمانے میں جیلیں ایسی تھی کہ پریشان کرتے تھے. تو ایک بڑے عالم صبح تہجد پڑھ کے پھر پلر کے ساتھ لپٹتے تھے اور کہتے تھے متی نصر اللہ، متی نصر اللہ، تیری مدد کب آئے گی. تو مولوی محمد حسین سبزواری تھے پشاور میں، وہ جب حضرت کی خیریت پوچھتے کہتے ہیں متی نصر اللہ سننا ہے. ہاں یہ سمجھ. اور
غالباً اسی دفعہ کے جیل میں حاجی محمد امین صاحب ترنگزئی جو تھے یہ بھی شریک تھے، اور ہمیشہ بزرگان دین نے علماء کا ساتھ دیا۔ تو ایک دن یہ ہوا کہ محمد امین ترنگزئی صاحب کا پیٹ خراب تھا۔ جیل میں یہ ہوتا ہے کہ 6 بجے سب جیلیوں کو اپنے اپنے کولو میں، چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں، اس میں کولو کہتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، پھر صبح 6 بجے کھولتے ہیں۔ تو علماء نے ان کو کہا جیلر کو کہ بھائی یہ بوڑھا آدمی یہ کہاں جائے گا، یا دروازہ کھلا چھوڑو یا اس کو باہر چھوڑو، یہ تو 10 منٹ بعد جا کے بیٹھتا ہے۔ انہوں نے کہا تم جیل میں آئے ہو، حکومت کے خلاف کیا ہے، تمہیں پتہ چلنا چاہیے۔ سیدھا اندر بن گیا۔ استاد گرامی قدر مولانا لطف اللہ فرماتے تھے مجھے بہت فکر تھی، حاجی صاحب نے بہت پریشانی کا خیال تھا۔ رات کو 2-2:30 بجے کہا میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حاجی صاحب بستر پر نہیں ہے۔ کہ میں وہاں ٹین کے پاس گیا، وہاں ایک ٹین رکھتے ہیں کہ اس میں فارغ ہو، وہ خشک پڑا ہوا تھا، اور 3 ساتھی اور سو رہے، حاجی صاحب کا بستر خالی پڑا۔ کہ میں گیٹ کے پاس آیا تو حاجی صاحب باہر گھوم رہے، لمبی تسبیح ہاتھ میں، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ یہ قریب آئے، میں نے کہا حضرت جیلر آیا تھا یا کیا ہوا تھا، کس طرح باہر نکلے؟ فرمایا کوئی نہیں آیا، اللہ نے اپنا فضل کیا ہے، آپ آرام فرمائے۔ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ڈر متحیرہ شما کہ دمرا صاحب دا کمال منگ سر موجود دے گورا دا دمگا سمن خوش قسمتی دا کہ دا طول عمر منگ دا جیل تیر کو دا شیب اونوی نو۔ حضرت فرماتے تھے کہ میں بستر پہ لیٹا ہوا تھا، اور اتنے میں شہر میں آس پاس اذانیں ہو گئی، تو اذانوں کے ساتھ ہی حاجی صاحب قریب آئے۔ جب حاجی صاحب قریب آئے تو کڑنگ وہ بند تالا کھل گیا اور بولٹ یوں چلا گیا، اور حاجی صاحب اندر آئے، اور حاجی صاحب نے پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں، پھر دروازہ ملا اور کڑنگ کونڈا لاڑا اور تالا لگ گیا۔ ماں اور تکتلی ماتے گئی، ایسا نہیں ہے، سارے ہم جیسے کدو کریلا نہیں ہے، بڑے کامل لوگ دنیا نے پیدا کیے۔ نصر من اللہ و فتح قریب، اور مدد اللہ کی اور فتح نزدیک۔ اللہ تعالیٰ ابتدا میں کچھ آزمائش لے لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ پکا ہے یا نہیں۔ حدیث شریف میں جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنے امتحانات آتے ہیں، اگر پھسل گئے تو پھسل گیا، اور اگر راہ تو راہ۔ میرے پاس اتنی بڑی تاریخ ہے اس کی کہ اگر زندگی نے وفا کی اور صحت نے ساتھ دیا اور میں لکھنے لگا تو میں ابو نعیم کی حلیۃ الاولیاء سے بہترین لکھوا سکتا ہوں، اور میں کرمانی کے عجائب المخلوقات اور جلال الدین سیوطی کے اخبار الجان اور قاضی بدر الدین شبلی کے احکام المرجان سے بھی مدلل مفصل مشاہدات پیش کر سکتا ہوں۔ میری والدہ کو ایک شخص آواز دیتا تھا سحری کے وقت، نام لیتا تھا اس کو، روحوزی روحوزی، سحر وقت وہ پڑھتی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اٹھ جاتی تھی تہجد واجد نماز جو بھی ہو۔ میں نے ایک دن اپنے والد کو کہا یہ آپ سن رہے ہیں، یہ 60 سال ہو گئے۔
میں پھر بھی نہیں سمجھا اسکول کا لڑکا کیا فہم رکھتا ہے. اب بڑے بڑے فضلاء فہم نہیں رکھتے. تو میں بیمار تھا بہت شدید، اور اس میں کاسٹیل تجویز ہوا تھا کہ پوری شیشی اس کو دے دے، اور یہ یا صبح ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن کاسٹیل کے ساتھ ٹھنڈا پانی چاہیے، اور ٹھنڈے پانی کے لیے نوشیرہ جائے اور وہاں سے برف خریدے. وہاں نوشیرہ جانا ایسا مشکل تھا جیسے جہانگیرہ سے کراچی آنا. تو کسی نے کہا کہ وہ جو صبح سویرے تنگ کرنے آتا ہے وہ اتنے بھی نہیں کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ یہ کتنا بڑا گلاس، لوئی گلاس دمدپور، جو شڑک کے ساتھ میز پہ رکھا، اور اس کے ذرات جو تھے نا مجھ تک پہنچے، جرجری ہوئے. عباسی نو بے راڑے. میرے چچا تھے اکوڑا خٹک میں، ویسے میرے والد سے بہت بڑے تھے، لیکن وہ پشتوں کے نظام میں چچا اور تایا میں فرق نہیں ہے. بہت غیرتی انسان تھے. کچھ دشمنیوں سے تنگ آ کے اکوڑے میں جا کے رہنے لگے. تو فرما رہے تھے کہ میں سویرے جا رہا تھا اور بیل لے کر کے زمین میں ہل جوتنے کے لیے. تو بابا جی تھے قبرستان میں بیٹھے تھے، میرا باد علی شاہ باچا گل بخاری کے والد صاحب. تو ماں سلام کو یہ بچے رہا سے چاہے اس کا زلاڑا مسخا چائے پاکے دے قبر تے مسئلہ اڑولی ہو چلے ہو کے لگیا ہو چائے پاکے دا سلیمانی چائے ہوا ہماتے پیالے ڈکا بچے پارام اس کا. اور قبر سے ایک بگوا نکلا. بگوا گیدڑ کی طرح ہوتی ہے. تو بابا جی نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ عارف گل بیٹھا ہوا ہے اور تو شرارتیں کرنے کے لیے باہر آیا، چل وہ بیلوں کا خیال کر. نغزر در پگویا نے بسلا. چاچا نے کہا میں اور حیران ہو گیا. میں نے دوسرا تیسرا کپ پیا. میں نے کہا میں جا سکتا ہوں یہاں آپ تتلیش. میں دوڑا دیکھا تو دریا کے کنارے جانور پہنچے ہوئے اور ایک آدمی کھڑا ہے چادر اوڑا ہوا ہے ڈنڈا ہاتھ میں. مجھے دیکھ کے وہ پہاڑوں سے اور جنگلوں سے آنے لگا. کہ میں نے بھی بیل چھوڑا اس کے پیچھے دوڑا. قبر کے پاس جب آیا بیا بگوش ہو ادھر نہ لڑا. چچا نے مجھے خود سنایا. میں چھٹیاں وہاں گزارتا تھا کوڑے میں. زائد نکو خدا سے سکھ نظر آ رہے پجے خاندان میں. شیر علی شاہ سے بدا سے لاسونا مروڑ کاش چاہے گل چاچا نے میں خبر ہی نکل ہے دا خبر میں بیا ملاؤ نشی تمہارا معلومات ہو جائے گا تمہارا وسیل ہے. میں اللہ تو غریب مسکین لوگ ہوتے تھے. میرے چچا جی کی جو جوڑی تھی نا جس کو ہم کلبہ کہتے ہیں اس میں سے ایک بچڑا پڑ گیا. تو پھر لوگ تعزیت کے لیے باقاعدہ آتے کہ بیزم ڈاشتی ہوئی نقصان ہو رسید یار اللہ دے خیر ہوگی خدا پاک دے نور نقصان نہ بچ کا. تو بابا جی بھی لوگوں میں آئے اور گل لالا نے ادب کے لیے ان کو ایسا چھوڑنے کے لیے باہر نکلے. پوچھا یار یہ بیل کتنے کا ہوگا جو مرا ہے؟ یار حضرت اچھا بیل تو جوان تھا 202 دانت کا، حل بھی خوب جوتتا تھا. اتنے کا ہوگا. 15 روپے ہاتھ میں دیے. کہ صبح یہ اسپتال کے پاس یہ خٹک کھڑا ہوگا، اس کے پاس 2 بچڑے ہوں گے، ایک سفید کالا اور ایک لال کالا. یہ بطور لگی یہ بسرب لگی. آپ 15 روپے بدواڑا در کئی زیادہ بنور کے. چاچا نے کہا میں سویرے گیا منڈی لگی نہیں ہے اور خٹک کھڑا ہے 2 بچڑے پکڑا ہوا ہے. میں نے کہا پسوئے خر سے
وی خو ډېر محتاج یم ډېر ضرورتمند یم کني قسم به خدای که ورکړی به وی 15 روپۍ به راکړې وایي 15 روپۍ میں نے بابا جی ہاں 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 ارے بولا خوله بند کا هر څه به ختم شي ګوره اولیاء را هست قدرت از اله تیر جستا باز گردن از زرا گفتای او گفتای اللہ بود او گرچه از حلقوم عبداللہ بود سبحان اللہ ہمیشہ اچھے لوگوں سے اچھا سلوک کریں اچھے کلام سے یاد کریں فائدہ ہوگا وہی چې په زم د پاک سیرت شونډې سپړې چې په زم د پاک سیرت شونډې سپړې د انگارو په سروٹ کو خپل شفت ږدي جو بزرگان دین کی مذمت میں منہ کھولتا ہے وہ جہنم کے انگاروں پر اپنے ہونٹ تماتا ہے چې په زم د پاک سیرت شونډې سپړي د دوزخ پسرو سروٹ کو خپل شفت ږدي بزرگوار استاد العرب والعجم مولانا شیر علی شاہ سمجھتے تھے کہ یہ رحمان بابا کا ہی الپوری کا شہر ہے دیوان الپوری میں مل گیا وہاں تمام علوم سے روابط ہوں گے فارسی عربی پشتو اردو یہ 4 زبانیں میرے کو تھوڑی بہت آتی ہیں زیادہ نہیں آتی میرے 4 زمانے اس سے گزر گئے اللہ نے چاہا تو مسلمانوں نے قدر بھی کی فائدہ بھی اٹھایا مگر اور مجھے نہیں یاد یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا انصار اللہ بن جاؤ اللہ کے مددگار کما قال عیسی ابن مریم جیسے فرمایا تھا عیسیٰ ابن مریم نے للحواریین اپنے ماننے والوں سے حواری جس طرح ہمارے نبی کے ماننے والوں کا نام ہے صحابی تو کسی کے نام ربانی پڑے ہیں ان کے نام حواری ہے بخاری شریف میں سفیان ابن عیینہ سے منقول ہے کہ حواری کہتے ہیں سفید پوش کو سفید کپڑے پہن دیتے اللہ کے نیک بندے سفید کو ترجیح دیتے ہیں اور خصوصی خادم کو بھی کہتے ہیں حواری سخت ترین سردی تھی جاڑوں کا موسم تھا خندق کا ماحول تھا مشرکین سارے جمع تھے آپ کو ان کے حالات معلوم کرنے تھے تو آپ نے کہا من انصاری کون جائے گا وہاں حضرت زبیر نے ہاتھ کھڑا کیا تھوڑی دیر بعد آپ نے کہا سخت جاڑا ہے ٹھنڈی ہوائیں ہیں درمیان میں خندق ہے مشرکین کے حالات معلوم کرنے ہیں کون جائے گا زبیر آپ نے کہا لکل نبی حواری وحواری الزبیر چې د پلار نه دی ویلی نو دا ترجمه بګي د هر پیغمبر خاص ملګری اور زماغ خاص ملګری حضرت زبیر دے محمد انور شاہ اپنے والدہ بہنوں کو لے کے مانڑی پور گیا پیچھے سے بی بی بے نظیر شہید ہو گئی ظالموں نے مارا
اور اس طرف تو بلوچ بہت زبردست سوچ والے بہت، پورا شہر آگ ہو گیا، اب یہ کیسے آئیں گے، یہ رات کو وہی رہے اپنے ادارے میں۔ صبح فجر پڑھ کر منصور بھائی نے مجھے کہا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، جاتا ہوں لینے کے لیے۔ ان کا داماد نوری بھی آیا ہوا تھا، سارا کا خاون، اس کو کہا جاؤ تم گھر خبر پہنچاؤ، آرام سے جاؤ۔ عبدالغفار سے کہا تکڑا ہو جاؤ، بیٹھو گاڑی میں۔ عبدالغفار پر تو نیم دن نیم بار ہو بکینستو۔ لیکن منصور بھائی گئے، فرمایا آپ کی دعا تھی، جہاں بھی آگ تھی ہم نے کہا مولانا ظفرولی صاحب کے بچے ہیں، کہا ہٹاؤ آگ ہٹاؤ، حضرت کے بال بچوں کو گزرنے کے لیے گاڑی جا رہی، کہا ادھر سے وہ روانہ ہو گئے، خیر خیریت سے لے آئے۔ تو میں نے کہا میرا حواری جو ہے نا وہ اب منصور ہے، الحمدللہ، خصوصی خادم ہے، جو کوئی نہیں کر سکا وہ کرتا ہے، اللہ پاک قائم دائم رکھے۔ ایک چرے پلے کا خبر ہے مخا پکے گا ڈیرہ معافی کوا او د معافی دریاب ساتا او ډیر معمولی گرفت پڑو کوا منو خبر دیشتا کنا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حضرت کے ماننے والوں نے کہا ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، پس ایمان لے آئے گروہ اسرائیلیوں کا، وکفرت طائفہ، اور انکار کیا ایک گروہ نے۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، پس ہم نے تائید کی ایمان والوں کی دشمنوں پر۔ فاصبحوا ظاہرین، ایمان والے غالب آئے۔ اصل میں یہ وہ وقت قریب تھا کہ عیسیٰ مسیح کو اللہ کا حکم ملا تھا کہ آپ کو ایک ظالم بادشاہ سے چھڑاؤں گا اور آپ کو زمین پر نہیں چھوڑوں گا، آسمان پہ لے چلوں گا۔ اس کی حکمت متعدد ہے۔ امام الحسن انور شاہ نے عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام میں بہت کچھ لکھا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں انی متوفیقہ کی تفسیر میں مولانا شبیر احمد کہتے ہیں میری نظر میں امت میں کسی نے ایسی کتاب نہیں لکھی، امت مسلمہ میں۔ اور حضرت شاہ صاحب نے یک بعد دیگر کتابیں لکھی۔ لیکن الپوری نے ایک بات عجیب لکھی۔ الپوری کا لڑکا تھا، اس کا نام تھا اولیاء اللہ، سبق پڑھتا تھا، بابا جی سے خفا ہو گیا، گھرانہ چھوڑ دیا۔ پھر الپوری، حافظ الپوری بہت خفا تھے، تو وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ روح اللہ نشتا اس آسمان کے جو چراولی دے، روح اللہ تو اللہ نے یہاں چھوڑا نہیں ہے، انہیں میرے بیٹے اولیاء کو زندہ کر کے لے آتے۔ تو میں سمجھ گیا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا روح اللہ، اور اس کی برکت سے وہ مردے اٹھاتے تھے، چپدم بد عیسیٰ جندی شمڑی داغو ہم جہان پات شنیم گڑی، تو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا، ادھر آ کے بیٹھے۔ یہ ایک حکمت مجھے الپوری سے پتہ چلی۔ مولوی صاحبان سمجھ گئے؟ سورہ جمعہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور یہ صرف 11 آیتیں اور 2 رکوع ہے، اور یہ اسلام کے محاسن و مقامت میں سے ہے۔ اسلام سے پہلے اس کا نام تھا عروبہ، اسلام آنے کے بعد اس کا نام جمعہ پڑ گیا، اور جنت میں اس کا نام ہوگا یوم المزید، کیونکہ اس دن میں اللہ رب العالمین جنتیوں کو دیدار زیادہ کرائے گا۔ حدیث میں ہے اس میں آدم پیدا ہوئے، اس میں فوت ہوئے، اس میں جنت سے نکالے گئے، اس میں دنیا میں آئے، اس میں قیامت قائم ہوگی۔ یہ مہمات ہے جمعے کے، صرف فضائل نہیں، مہمات۔ کہا جاتا ہے کہ ہر مذہب نے ایک دن لیا ہے، جیسے یہود نے ہفتہ لیا، سنو،
اور عیسائیوں نے اتوار لیا، بدعتیوں نے پیر لیا، ہندوؤں نے منگل لیا، بوتڑوں نے بدھ لیا، سکھوں نے جمعرات لی۔ کہ مسلمانوں کا نمبر آیا تو روح محمد کو دیکھا، روح محمد ملتجی اللہ ہوئی۔ حق تعالیٰ نے کہا ہفتے میں بہترین دن میرا پسندیدہ جمعہ ہے۔ ہر مذہب نے جمعے میں اختلاف کیا۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، سورہ نحل میں ہے۔ اختلاف کے پاداش میں کسی کو ہفتہ دیا گیا، کسی کو اتوار، اور ہمارے زمانے کے حکمران جب حد سے ذلیل ہو گئے اور شریف کا نام کو شرارت میں ڈبو دیا تو اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے جمعہ قتل کروایا، اور اب وہ در بدر خاک برسر، اور وہ مولوی جنہوں نے ساتھ دیا دنیا کے لیے اور ان پر واضح نہیں کیا، افسوس صد افسوس۔ ان کی گرفت میں نے خط شائع کیا ہے اور میں نے لکھا ہے کہ آپ جمعہ بحال کریں۔ خدا کی قسم آج بھی وہ پوری امت سے، مسلمانوں سے معافی مانگے اور جمعے کو بحال کرے۔ اتوار کا مذہبی دن ہمارے چھٹی کا دن نہیں ہو سکتا۔ حضرت اقدس امام العصر مولانا انور شاہ کہتے کہ میں نے کمارا میں دیکھا ہے، کمارا اصلی توریت کا نام ہے اور بیت المقدس میں اس کے نسخے ہیں۔ تو کمارا میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب عمالقہ پر فتح حاصل ہوئی تو جمعرات تھی، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا حیران ہوں کہ میری خوشی کی حد یہ ہے کہ عمالقہ پر فتح ملی یا یہ کہ کل جمعہ ہے۔ تو حضرت اقدس امام العصر کہتے ہیں فَتَبَيَّنَ بِأَنَّ الْجُمَعَ كَانَ يَوْمًا عِنْدَهُمْ هَذَا۔ دوسرا جو سوال، ہفتے کا نام ہے سبت، سبت اسبتو کے معنی کام نہ کرنا دنیا کا، اور اتوار کا نام ہے احد، ایک اللہ کا کام کرنا۔ حضرت فرماتے ہیں سبت اور احد جمعے کا نام ہے، سبت اور احد جمعے کے نام ہے۔ آفرین پموگی۔ یہ جہان فانی ہے کوئی بھی شیلا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں۔ ہمارے مخلص دوست امت کا سپہ سالار ہے، اپنے بزرگوں کا نشان ہے، خدا تابند نہ اور زندہ رکھے، لیکن بہرحال دنیا دار بھی ہے۔ ہمارے یہاں بیان کیا کہ جمعہ کے دن چھٹی ہو یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حالانکہ جمعیت علماء نے جمعے کے بحالی کی تحریک چلائی اور جمالی وزیر اعظم تعطیل سرکاری جمعے کو ہوگی۔ اس نے جب یہ بات کہی کہ چھٹی ہو یا نہ ہو تو میں بڑا فکر مند ہو گیا کہ یہ ویسی باتیں نہیں کرتا، فضول باتیں کبھی نہیں کرتا۔ تو حضرت اقدس مفتی محمود کی طرف جو منسوب تفسیر ہے اس میں حضرت نے لکھا ہے، باقی اس صورت کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ جمعے کو چھٹی ہو یا نہ ہو۔ تو لیکن آگے مولانا نے مطالعہ نہیں کیا، مولانا مفتی محمود نے آگے لکھا کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر اتوار کو ہوگا اور وہ عیسائیوں کا دن ہے، لہذا جمعے کی چھٹی ہونا ضروری ہے۔ داتے پاتے شو دا پلار علم مکمل حاصل ہول پگاری ہما اڑتا ہوئے موتے مفتی سے تفسیر دے سامنے لگا دلے۔ اور پھر حضرت اقدس حضرت مفتی صاحب کو یا تو تفسیر میں جیسا ہم اختصار کرتے اختصار سے کام لیتے تھے، ورنہ حضرت شاہ سے فرماتے گزشتہ امتوں میں اتلے کا نام آیا، اتلا جمعے کو کہتے ہیں۔ تمام آسمانی مذاہب میں چھٹی جمعے کو ہوئی۔ کیا حضرت عمر کے بارے میں الفاروق میں بھی لکھا ہے، اور الفرق بین الفرق میں بھی لکھا ہے، محقق الاسر نے بھی لکھا ہے رائے سنت میں، کہ آپ نے فوج کو آرڈر دیا تھا کہ جمعرات سے شہروں کے قریب ہو جاؤ
اور جمعہ پڑھ کر کے پھر سفر آگے کرو، جمعے کے وقت سفر نہ کرو۔ بخاری شریف میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر اس کی عیادت کے لیے روانہ ہوئے، وَتَرَكَ الْجُمْعَةَ۔ اس کی وجہ علماء لکھتے ہیں کہ اکثر لوگ اور مسلمان جمعے کا تحفظ کرتے ہیں، لیکن یہ عبداللہ ابن عمر کی ایک ایسی ضرورت تھی کہ اس کی عیادت کے لیے جانا تھا، جمعہ چھوڑ کے وہی پڑھی ہوگی۔ مولوی صاحبان سمجھ گئے؟ میں نے وہ ایک خط بھی لکھا ہے نا، وہ خط شائع ہے، سب میں بانٹ ہے، نواز شریف کے نام۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ الملک وہ بادشاہ ہے، القدوس بڑا پاک ہے، العزیز زوراور ہے، الحکیم حکمت ساز ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ان پڑھوں میں پیغمبر ان میں۔ فرمایا نا کہ وہ بادشاہ ہے، الملک اللہ تعالیٰ، تو بادشاہ کا پیغام یتلو علیہم آیاتہ، بادشاہ کا پیغام کون پڑھے گا؟ پیغمبر برحق۔ القدوس ویزکیہم، اور یہ پیغمبر پاک خدا کے حکم سے لوگوں کو پاکی کی تعلیمات دے گا۔ العزیز، اور وہ اللہ غالب ہے، غلبہ تب ملے گا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کا دور دورہ ہو۔ الحکیم والحکمہ، حکمت ساز خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر، وہ حکمت و دانائی کی تعلیمات دے رہے ہیں۔ قال شیخنا البنوری، سمجھ گئے مولوی صاحب؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ کی نیند نہیں کی، 26 گھنٹے نیند کرتا۔ وآخرین منہم، کچھ اور لوگ بھی آئیں گے، لما یلحقوا بہم، جو ان کے ساتھ نہیں ملے، وہو العزیز الحکیم، وہ اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ امام بخاری نے ابو ہریرہ سے نقل کیا، اور دیگر علماء نے بھی، بلکہ جلال سیوطی نے کتاب لکھی ہے تمییز الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ، کہ آپ نے سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا ایمان اگر ثریا ستارے کے پاس بھی پہنچ جاؤ، اس کی اولاد آئے گی اور نیچے اتار کے عام کرے گی۔ اور جلال سیوطی کہتے ہیں کہ میں نے جتنے معتمدوں سے سنا ہے، انہوں نے کہا اس کا مصداق ابو حنیفہ النعمان ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل اللہ کا دیتا ہے جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جن سے توریت اٹھوائی گئی۔ آسمانی کتاب ایک وزن ہے، آسمانی ذمہ داریاں ایک امانت ہے، امانت اس پہاڑ اور زمین سے بھاری ہے۔ آسماں بار امانت نہ توانند کشید، قرائے فعل بنا میں من دیوانہ زدن۔ یا آپ جس درس میں بیٹھے جو باتیں سنتے ہیں، اگر صحیح معنوں میں حمید سنیں، روئے زمین پر حمید الدین کے برابر محقق عالم نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک عجیب گر بتاتا ہوں، انور شاہ کو بتایا تھا، آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ حضرت بن نوری اور مولانا انور شاہ کے جتنے حوالے ہیں ان کو نکالے بس، اور جتنی کتابیں ان کی دیکھی ہوئی آپ بھی وہ دیکھیں۔ آپ سے کوئی بڑا عالم انشاءاللہ میرے مرنے کے بعد بھی کوئی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ بڑے اور چھوٹے کی بات نہیں، سب چیز دین کے ستارے ہیں، اور ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ اب لالا فضل الرحمان نے دیکھا کہ مفتی محمود کہتے کہ میں چھٹی ہو یا نہ ہو، تو احسن العلوم میں بابا یار، آگے حضرت نے لکھا ہے کہ اگر اس پر اکتفا کیا جائے تو پھر کوئی اور دن اتوار وغیرہ مقرر ہوگا جو اسلام کے خلاف ہے، اس لیے جمعے کا ہونا ضروری ہے۔
احفظوا هذا. مثال ان لوگوں کی جن سے توریت اٹھوائی گئی، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کا حق کے حمل نہ کیا. کوشش تو کرتے ہیں، تھوڑی بہت تو کرتے ہیں. کمثل الحمار، مانند گدھے کی ہے، یحمل اسفارا، جو اٹھاتا ہے کتابوں کا بوجھ. اسفار سفر کی جمع کتاب کو کہتے ہیں. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کیا برا ہے مثال ان لوگوں کی جو تکذیب کرتے اللہ کی آیتوں کی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. دو مثالیں اللہ نے قرآن میں دی ہے. قرآن میں اب انبیاء و صحابہ کے بعد سب سے بڑی فضیلت علماء کی ہے، لیکن علماء جب راہ راست ہٹتے ہیں تو کبھی ان کو کہتے ہیں مثلہ کمثل الکلب، نہ مولانا نے سپیج اسپیو نے غاپی، اور کبھی کہتے ہیں خار دے. ہاں رحمان بابا نے کیا شعر کہا ہے؟ علمیت دبی عملہ عالمانو لکا گند کتابنو پخر بار کے. دیکھو علیہ ہے، علم ہے عمل نہیں ہے، جیسے گدھا ہے اور اس پر کتابیں لدوائی گئی. علمیت دبی عملہ عالمانو او لکا گنج کتابنو پخر بار کے. مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، مثال اس قوم کی جو تکذیب کرتی ہے اللہ کی آیتوں کی. اور یہ عالم خاموش بیٹھا ہوا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. قل یا ایہا الذین ہادوا، آپ فرمائیے اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تم گھمنڈ کرتے ہو کہ تم ہی دوست ہو اللہ کے، من دون الناس، اور لوگوں کے، آخر باطل یہی کہتا ہے. فتمنوا الموت، موت کی آرزو کرو، پھر اس دنیا سنڈاس میں کیا بیچتے ہو. ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا، اور خواہش نہیں کریں گے مرنے کی کبھی بھی. بما قدمت ایدیہم، بسبب تمہارے آگے بھیجنے کے. واللہ علیم بالظالمین. عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو یہ چیزیں بتاؤں گا، اور مرا تو وما انا علیکم بحریص، مجھے تم سے زیادہ تعلق بھی نہیں ہے، اپنا کام کرو. یعنی وہ جہان اس سے زیادہ آباد ہے. سفیان سے غالباً ہارون نے پوچھا یا حجاج نے کہ ہم وہاں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کہا تم نے دنیا آباد کی، اس کو ویران کیا. اب آبادی سے ویرانے میں کون خوش ہوگا؟ مولانا اشرف علی صاحب کی وفات سے پہلے حکیم مسیح الملک کے ہاں قیام تھا، وہاں لکھنؤ میں. حکیم مسیح الملک بڑا حکیم تھا، تو چیزیں ہاتھ سے گرتی تھی. تو آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، لیکن اگر کچھ بچت ہو سکتی ہے تو حرج نہیں. چو آہنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک. ولا یتمنونہ ابدا، اور یہ یہودی مرنے کی خواہش نہیں کریں گے کبھی بھی. بما قدمت ایدیہم، بسبب ان کے آگے بھیجنے کے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ جانتے ہیں ظالموں کو.
قل ان الموت الذی تفرون منہ، آپ فرمائیے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تم سے آ ملے گی، وما د نصیبت اختو کا، نصیب پما پس ڈیورا اڑا دننا، میں تو موت سے بچنے کے لیے اندر آیا، وہ دیا لے کے اندر ڈھونڈنے آیا، یہ ماد نصیبت اختو کا، نصیب زمان دلار مل رہا سر زنا، میں تو بچنے کی کوشش کرتا تھا، وہ میرا ساتھی بن کے ساتھ رہ رہا ہے۔ آپ فرمائیے وہ موت جس سے تم بھاگتے پھرتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے آ ملنے والی ہے، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر لٹائے جاؤ گے غیب اور شہادہ کی طرف، اللہ تعالیٰ، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ بتا دے گا تم کو وہ جو تم اعمال کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ مسلمانوں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب اذان دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، فقہاء کا اتفاق ہو گیا کہ اذان اول مراد ہے، اگرچہ یہ شروع عثمان کے دور میں ہوئی، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، پر دوڑو اللہ کی یاد کے لیے، تیز چلو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت چھوڑو۔ اب تک تو جائز تھا نا، اب نماز کا وقت ہو گیا، بند کر دیں، جنہوں نے زیادہ جمعے کو فضیلت دینی تھی وہ صبح سے بند کریں، جو جمعرات سے بھی جمعے کے انتظار میں تھے ان کو اور اجر ہے۔ فقہاء کہتے ہیں چلتے ہوئے کوئی چیز خریدنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے رکنا منع ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، وہ ایک معصوم بچے نے قرآن یاد کیا، احمد جان، اس کے باپ نے بڑے خیرات کی کہ دیگ ویگ پکائے، علماء کو بلایا، غوی ملا مرارو، تو غوی ملا نمو مولانا عبدالمنان، وہ لکا ساری آیت یاد کی یا کوئی چھوڑ بھی دی، معصوم یہ ٹول میں قرآن شریف کو میں ٹول یاد، انہوں نے یہ آیت مجھے پکے پرے کھائی گیا، نہیں میں ہونے دے پرے کھائی، بیڑ کی آواز کہاں ہے؟ یہ بیڑ کی آواز اور کیا، وَذَرُوا الْبَيْعَ، وہی ملاحظہ سے عجیب ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز ہو جائے، نماز کے لیے تو رک گئے تھے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، بس اب پھیل سکتے ہو زمین میں تجارت کے لیے، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جو پابندیاں جمعے کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یاد کرو اللہ کو بتیرا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، اور جب یہ دیکھتے ہیں تجارت کو یا بیہودہ بات کو، بھاگتے ہیں اس کی طرف۔ اصل میں کافی زمانے سے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کوئی خرید و فروخت کا قافلہ نہیں آیا تھا، لوگ بہت پریشان تھے، ساری ضروریات قافلوں سے پورے ہوتے تھے۔ اس دوران قافلہ آیا اور اس میں جرس بج رہا تھا یا طبلہ بج رہا تھا، اللہ ہوا، تو صحابہ چلے گئے، پیغمبر چند ساتھیوں کے ساتھ رہ گئے، تو اس پر اللہ نے ناراضگی دے، اور پھر جمعے کا خطبہ جمعے سے پہلے کر دیا، ورنہ پہلے جمعے کا خطبہ عید کی طرح بعد میں ہوتا تھا۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور چھوڑ دیا آپ کو کھڑے کھڑے، خطبہ کہتے ہیں کھڑے ہو کے دینا چاہیے، سنت ہے، لیکن جب نماز بیٹھ کر پڑھا سکتے ہیں تو خطبہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور وہی مولانا کلینو مترکائی،
نہیں بیٹھو دنیا بروانه شي قیامت کې زمون کله بئی و ترکو کا قائم ستا ترقی با قائم ہے. میں نے حمداللہ مولانا سے پوچھا کیسے استاذ تھے جو ٹھکارے استاذ یہ خوب بجے ہوئے جو ڈھگرے استاذ ټول علوم فنون کې اول نمبر دا ملنډ خو د هغې عادت و. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، آپ فرمائیے جو اللہ کے ہاں ہے بہت بہتر ہے ان لہویات باجے اور ڈولکی اور ڈمڑوں سے اور تجارت سے بھی. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین روزی رساں ہے. پیغمبر مرسل جمعے کی نماز میں کبھی کاف اور قمر پڑھتے تھے، کبھی جمعہ و منافقون پڑھتے تھے، بیشتر اعلیٰ و غاشیہ پڑھتے تھے. لیکن جمعے کی فجر میں آپ نے سوائے الف لام میم سجدہ اور دہر کے کوئی نہیں پڑھی. سورہ منافقون مدنی ہے، یہ بھی 11 آیات ہے اور 2 رکوع ہے. نزول میں 104 ہے، ترتیب میں 63 منافقین کی مذمت میں ہے، کیونکہ اگر جمعے کی نماز مسلسل نہ پڑھی جائے تو کہتے ہیں نفاق میں شامل ہو جاتا ہے. اور جمعے کی نماز پڑھنے سے اکرام کرنے سے اللہ تعالیٰ نفاق جیسے قبائح دنیاوی سے اخروی سے بچاتا ہے. اذا جاءک المنافقون، جب آتے آپ کے پاس منافق لوگ، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتے آپ رسول ہیں. وان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹ بولتے ہیں، یعنی وہ دل سے نہیں کہتے، ایسے زبانی دھوکے کے لیے کہتے ہیں. نظام اور معتزلہ کی بآسمانی موجود ہے. اتخذوا ایمانہم جنتاً، بنایا انہوں نے قسموں کو ڈھال، اپنے بچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. فصدوا عن سبیل اللہ، بس یہ بچتے ہیں اللہ کے راستے سے. انہم ساء ما کانوا یعملون، کیا برا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں. ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ ایمان لائے. ثم کفروا، پھر کفر کیا. ثم طبع علی قلوبہم، بس مہر لگا دی ان کے دلوں پر. فہم لا یفقہون. فاذا رأیتہم، جب آپ دیکھیں گے ان منافقوں کو، تعجبک اجسامہم، اچھے لگیں گے آپ کے جسم، خوبصورت کٹ کار، ایسے گورے چٹے، زبردست زلف، بڑے بڑے کندھے، چوڑا سینہ، رنگ نکھرا ہوا، استری شدہ کپڑے. وہیں یقولو، اور اگر یہ بات کرے، تسمع لقولہم، اب سننے لگے ان کی باتوں کو. کأنہم خشب مسندہ، جیسے لکڑ ہو ٹیک لگائے ہوئے. یہ کراچی میں ایک حافظ صاحب تھے، حافظ محمد الدین، مولانا ملک مہر خان کے دوست تھے، اور مولویوں کے پیچھے خوب جاتے تھے شکرباز سے. غلام اللہ خان صاحب سے پوچھا یہ کیا مطلب ہے کأنہم خشب مسندہ؟ شیخ نے جواب دیا ہوگا، شیخ القرآن تھے. اصل میں لکڑی کی قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جس سے بید ڈنڈے بنتے ہیں، ایک وہ جن سے کرسی میز بنتی ہے، ایک وہ ہے جس سے ایندھن کے کام آتے ہیں، ایک وہ ہے جس کے چھت اور پٹیروں کا کام آتا ہے. لکڑی کی بہت قسمیں ہیں. ایک لکڑ وہ ہے جو بہترین تھما ہوا ہے، آپ سمجھیں گے کہ یہ بہترین ہے، آپ اس کو ٹک ٹک کریں گے، اندر سے دیمک اور پتھر اور مٹی گرے گی. کأنہم خشب مسندہ، یہ منافق اندر سے کوکلے ہیں. یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ سمجھتے ہیں کہ ہر آواز ان کے خلاف ہے بزدل. ایک پارک میں میلہ لگا ہوا تھا، ایم کے ایم کا دور تھا، تو انہوں نے مجھے پہلے سے آ کے کہا تھا کہ ہم آج اٹھائیں گے اس کو، تھوڑی فائرنگ ہوگی، تو آپ اور طلباء ڈسٹرب ہوں گے، معافی چاہتے ہیں. میرے ایک بڑے خاص ساتھی جس پر مجھے فخر تھا،
اس نے مجھے فون کیا ہوئی سنلوم میں نے فائرنگ شروع شو میں ایسا کیا نہ مڑا دا خزے نے پیدا میں تا تا گورا میں خرے تا گورا پا ساراش پہ تا گورا اگر سنلوم میں نے فائرنگ کولو والا بیا تو تر قیامت پورے باباد نشی اور با آسمان اس میں کہنا پیدا ہی لگا تا سنلوم پہ جنی میں ایسا چیزیں نا تو بزدل بغیرت انسان ہر روز سوچتے کہ میں یہاں سے کیوں جائے، یہ ہماری جگہ ہے، ہمارے بزرگوں کے پیدا کردہ ہے، ہم ہیں اور رہیں گے، اور جو ہمیں نکال رہے تھے ان کا نام و نشان نہیں ہے، ان جیسے اذلہ دنیا نے دیکھا نہیں ہے، بڑے اور چھوٹے ایک جیسے ذلیل۔ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہر آواز ان کے خلاف کسی جاتی ہے، یہی دشمن ہے، بچ کے رہو ان سے۔ میں نے محمد انور شاہ سے کہا کہ کمزور لوگوں سے تعلق زیادہ نہ رکھو، وہ غلط استعمال ہو سکتے ہیں، کمزور لوگوں سے وفا کرو، خیرات دو، صدقہ دو، لیکن اپنی ہیئت کے مطابق افراد سے جڑا رہا کرو۔ بہت کچھ سمجھاتا ہوں، اللہ کرے کہ ہو جائے۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو غارت کرے، انا یؤفکون، کہاں الٹے پاؤں پھرے جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، معافی مانگ دیں گے تمہارے لیے پیغمبر خدا، لووا رؤوسہم، سروں کو ہلاتے ہیں، 4 کلو سر ہلاتے، ایک چٹان زبان نہیں ہلاتے کیا آتے۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، آپ دیکھیں گے کہ یہ ہٹتے ہیں، وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ متکبر ہے، پیغمبر کے کہنے پہ آ جاتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے بچ جاتے ہیں۔ سواء علیہم، برابر ہے ان کے بارے میں، استغفرت لہم، آپ معافی مانگیں گے ان کے لیے، ام لم تستغفر لہم، یا نہ مانگے، لن یغفر اللہ لہم، اللہ منافقوں کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ناکار لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم الذین یقولون، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو پیغمبر کے ہاں ہیں۔ ارے زکوٰۃ بند کر دی ضیاء نے، صلاۃ کمیٹیوں سے نکالا کہ یہ علماء نہیں ہوں گے، لیکن اس زمانے کے مرد مومن، مرد آہنی، فقیہ اعظم مفتی محمود نے فتویٰ دیا کہ یہ ضیاء ٹیکس تو ہے، ضیاء زکوٰۃ نہیں ہے۔ ابھی بھی یہ کوشش ہے، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو میرے سے ختم، میں نے کہا میرے سے رہے گا تا قیامت رہے گا، پیسے نہیں ہوں گے، بغیر پیسے کے پڑھائے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے پاس خزانے ہیں آسمان و زمین کے۔ یہ کس دن کے لیے، یہ کب ملیں گے؟ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن یہ منافق لوگ نہیں سمجھتے، یعنی مومن ایمان رکھتے ہیں اس میں۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، یہ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ پہنچے، یہ بات شیطانوں نے کہا تھا، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، نکال دیں گے عزت والے بے عزتوں کو، مسلمانوں کو بے عزت اور اپنے آپ کو عزت والے کہتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت اللہ کے پاس ہے جو رسول کے ذریعے دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ یہ اچھا ترجمہ ہے، اللہ کے پاس عزت، رسول مومن، ترجمہ اس طرح کرو، عزت کے خزانے خدا کے پاس ہے جو رسول کے طریقے پر چلنے والے مسلمانوں کو دیتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق تو سمجھتے ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، غافل نہ کرے تم کو تمہارا مال اور نہ اولاد اللہ کی یاد سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے،
تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ الحمدللہ۔ میرے استاد مولانا عبداللطیف مغرب میں یہ پڑھتے ہیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ ناکام ہوں گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور اب خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ آئے تم پر موت، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، بس کہے اے پروردگار کہ وہ موقع نہیں دیا ہمیں نزدیک وقت تک، فَأَصَّدَّقَ، میں خوب خیرات کر لیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہو جاتا نیکوں میں سے۔ وقت پر خرچ نہ کرنا، موقع دیکھ کے پیسے نہ لانا، یہ بھی گرفت کی بات ہے، سورت کے آخر میں گرفت ہو گئی، اور اس میں بھی نفاق کا شائبہ ہے۔ تو خرچ کرنا، موقع و محل دیکھ کر کے خوب لانا، اپنے علماء و طلباء و دوستوں کی تسلی و دعائیں حاصل کرنا، اس میں ایمان کا کمال ہے، یہ حاصلی صورت ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز مؤخر نہیں کرے گا انسان اللہ تعالیٰ کسی کا وقت جب اس کا وقت آئے گا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ خبردار ہے تمہارے اعمال پر۔ بعضوں نے کہا 63ویں صورت ہے، اور 63 سال آپ کی صحیح عمر ہے دنیا میں۔ وَبِهَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِي الْيَوْمَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔ انہوں نے کہا بیمار ہے، بیمار ہے، میں بیمار ہوں، میں بے ایمان نہیں ہوں۔ اصل میں کل ڈاکٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو یہی وقت ہوگا نا بیٹھنے کا، سبق پہلے ہی ہو گیا الحمدللہ۔ صحت و شفا کی درخواست ہے، اور جو ملک میں ابتری ہے اللہ اس کا علاج فرمائے، وبائی مصیبت دفع کرے، عماجز اور مسکینوں کا تحفظ کرے، جملہ حاضرین اور ان کے غائبین اور پورے عالم کے مسلمان، خاص کر ہندوستان و کشمیر کے، اللہ ان کو خوب آزادی دے، ان کے ساتھ ظلم کرنے والے ظالمین کو جلدی اپنے قہر و عذاب سے دوچار کر دے، پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کرے، اسلامی نظام نافذ فرمائے، جمعے کی تعطیل بحال فرمائے، اتوار کا غضبناک دن ہٹا دے، عاجز فقیر بمال و اولاد، دوست و احباب و اخلاء کے حفظ و امان میں، صحت کاملہ میں رکھیں۔ صلی اللہ تعالیٰ